کہ وہ مینٹل ہاسپٹل جا کر اپنے دماغ کا چیک اپ کرائے. یقیناً میں نے کبھی مبالغہ گوئی سے کام نہیں لیا اپنی زندگی میں. میں جب بات کرتا ہوں تو صحیح بات کرتا ہوں, ٹو دی پوائنٹ کرتا ہوں. میں اسی نتیجے پر پہنچا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرتا ہوگا کہ اگر ایک مینٹلی ڈیرینجڈ آدمی کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو جواب دینے کی کیا ضرورت پڑی. میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ میں ان باتوں کو اگنور کروں, مگر آج کل کا جو زمانہ ہے, آج لوگ اخباریں بھی پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا سے بھی کام لیتے ہیں. میں نے سوچا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خدشات پیدا ہوں, لہذا میں نے کہا کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کروں. آپ نے بھی شاید, آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ سنی بھی ہوگی باتیں, آپ کو بیک گراؤنڈ کچھ پتا ہوگا کہ کس نے کیا کہا. ایک تو بہت ہی لمبی چوڑی فہرست پراپرٹیز کی دے دی ہے کہ جو پراپرٹی ہم نے ایکوائر کی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری جو سیاسی زندگی ہے وہ 45 سال سے ہے. 45 سال ہوئے میں نے عملی سیاست میں قدم رکھا تھا. عملی سیاست میں اس دوران میں حال یہ ہے میرا کہ ابھی بھی یہاں پہ کشمیر میں میرے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ایک مکان تھا مجھے گاؤں میں جہاں میں رہتا تھا, بادی پورا اس کا نام ہے. اس مکان کو 93-94 میں نامعلوم بندوق برداروں نے آگ لگا دی تھی, اس کو جلایا تھا 93-94 میں. آج لگ بھگ 29 سال ہو گئے. اس مکان کو میں ریکنسٹرکٹ کر رہا ہوں, 29 سال ہوئے. اس کے بعد 93 کے بعد میں 12 سال کیبنٹ منسٹر رہا. میں 4 سال گویا 12 اور 4 16 سال میں کیبنٹ رینک کا منسٹر رہا. اور 12 سال کے 16 سال میں اس کی ریکنسٹرکشن, اس جلے ہوئے مکان کی ریکنسٹرکشن پوری نہیں ہو سکی. اور نتیجہ یہ ہے میں آج کرائے کے مکان پر رہ رہا ہوں. یہاں پر سری نگر میں ایئرپورٹ پر کرایہ پر لے لیا مکان, سرکار نے دے دیا ہے اور میں کرایہ دے رہا ہوں اس کا. آپ مجھے پورے ملک میں ایک مثال بتائیے, پورے ملک میں چیلنج کرتا ہوں, جہاں ایک شخص 36 سال کنٹینیوسلی ایم ایل اے رہا ہو, لگ بھگ 20 سال کیبنٹ منسٹر رہا ہو, اس کے پاس یہاں پہ اس ریاست اس جگہ پہ جہاں وہ رہتا تھا وہاں اس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ایک مثال مجھے بتائے, اور وہ آدمی کرائے کے مکان پر رہتا ہے. اب مجھے اس نے جو تفسیر دے دی ہے, جنگوں پہ بتایا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوٹل ہیں میرے, کمپلیکسز ہیں میرے, پتہ نہیں کیا کیا مکان ہے, زمین تو حساب ہی نہیں ہے, ہزاروں کنال زمین کی بات اس نے کی ہے. یہاں پہ کہتے ہیں چاڈورا نزدیک ہے نہیں, یہاں پہ یہاں سے چاڈورا 12 کلومیٹر دور ہے, 12-13 کلومیٹر دور ہے. چاڈورا میں میرا کوئی ملٹی پلیکس ہے, کامرشل کمپلیکس ہے, 15-20 کنال 25 کنال زمین ہے. اس سے آگے جہاں میں رہتا ہوں وہاں 2-2.5 ہزار کنال زمین ہے. کہیں تلنگانہ میں
کوئی ہوٹلز، اس کو کیا ہاسپٹلز کی چین ہے، 5,000 کروڑ کسی جگہ انویسٹ کیا ہے، جے پور میں زمین ہے، پتہ نہیں کیا 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 باتیں اس نے کیا کیا فروغات بتائی ہے، باتیں کہی. میں نے یہ باتیں اس کے ذہن میں کیسے ابھری، یہ کہاں سے لائی اس نے یہ باتیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ہمارے عزیز ہیں، دور کی باتیں چھوڑو، جے پور پہنچنے میں آپ کو ٹائم لگے گا، تلنگانہ پہنچنے میں آپ کو ٹائم لگے گا، دبئی کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، قطر کی بات کی ہے، قطر کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، دور ہے نا. اس کو کہا ہمارے ساتھ آؤ، آپ 2 آدمی مقرر کرو، چلو 4 روز پہلے چلتے ہیں. اس کو کہا ذرا نشاندہی ہمیں کرو، جو آپ کے لوگ وہاں جائیں گے دیکھنے کے لیے، 2-3 لوگ 4 لوگ، اس کے ٹرانسپورٹ کا میں انتظام کروں گا. اس کو کہا ذرا 4 روز میں دکھا بھی کامرشل کمپلیکس کہاں ہے، کوئی ایف سی آئی کے پاس زمین ہے 20 یا 25 کنال زمین، وہ دکھاؤ، آپ دیکھ سکتے ہیں. 2,500 کنال جو بادی پورم ہے وہ دکھاؤ، کم از کم یہاں سے تو شروعات کریں گے تحقیقات. آپ لوگ تحقیقات کرو، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، 100% بھروسہ ہے. پہلے کشمیر سے شروع کرو، اس کے بعد جموں چلیں گے، اس کے بعد ٹائم ہو آپ کے، اس کے باقی میں پھر باقی جگہوں پر چلیں گے جس کا اس نے ذکر کیا ہے. اس کو کہہ دو آپ ہمارے ساتھ. اور جب آپ دیکھیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، گمراہ کن ہے، من گڑت ہے، پھر اس پر لانتا نہ کرو. اس قسم کے لوگ جو ہیں، سوسائٹی انہیں ملامت کرے، ضلالت کرے. اس قسم کے لوگوں کو سویلائزڈ سوسائٹی میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. کس قسم کی باتیں کرنے والے یہ لوگ ہیں. اور اس ایک آدمی کا، میری زندگی کھلی کتاب ہے، ایوری بڈی نوز می. کوئی اب بھی میں منسٹر رہا، میں نے کہا کوئی 20 سال میں کیبنٹ منسٹر رہا، کوئی ایک آدمی اٹھے یہاں پر میرا دشمن بھی کیوں نہ ہو، وہ یہ کہے کہ راکھر صاحب کو 100 روپیہ ہم نے دیا، 1000 روپیہ ہم نے دیا، 1,00,000 روپیہ ہم نے دیا. کوئی بھی بتائے، چیلنج میں کرتا ہوں. اور پھر ایک عزت دار آدمی کی پگڑی اچھالنا، دس از ویری انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ. آپ نے پتہ نہیں وہ بکواس سنا ہوگا جو کسی، شاید اس نے پریس والوں کو بھی کچھ بلایا تھا، جو میں نے سنا ہے، وہاں پریس والے بھی بیٹھے تھے نہیں تھے وہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. لیکن میں پرزور الفاظ میں اس بکواس کی تردید کرتا ہوں، اس نان سینس کی تردید کرتا ہوں، پرزور الفاظ. حیرانگی کی بات ہے. میرے بیٹے کے بارے میں کچھ باتیں کہی، حالانکہ از ناٹ ان آور آرگنائزیشن، مجھے ذکر نہیں کرنا چاہے تھا، بلانگ ٹو سم ادر پولیٹیکل آرگنائزیشن. وہ کبھی نہیں تھے نیشنل کانفرنس کے، وہ نیشنل کانفرنس میں کبھی نہیں تھے. میرا بیٹا کبھی نہیں تھا نیشنل کانفرنس کا ممبر بھی نہیں تھا، وہ کسی دوسری پارٹی میں. اگر کسی کو پوچھنا ہوگا کسی کو تو ان سے پوچھیں گے. مگر ان کے خلاف یہ الزامات پہلے بھی لگے، 2-3 سال پہلے. ایجنسیز تحقیقات کر رہی ہیں 2-3 سال سے، تمام ایجنسیز اس کا تحقیقات بھی کر رہے ہیں، کچھ سامنے نہیں آیا. اس وقت بھی اس نے تردید کی تھی اپنے طرف سے، یہ سب کچھ غلط ہے اور بے بنیاد ہے، کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے گی. میں وہ کروں گا، میں کورٹ کو کہہ دوں گا کہ انصاف کیجیے، اور کورٹ پر ہمیں بھروسہ ہے، عدالتوں پر ہمیں بھروسہ ہے. اور اس قسم کے جو جعلساز لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کو قانون کے تحت سزا نہیں ملے گی، تب تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. پتہ نہیں کس کے اشاروں پر چل رہے ہیں. خیر، ابتدا میں مجھے یہی باتیں کہنی تھی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. رجوع کیا پارٹی کی طرف. نو پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے جو ان کے ممبرس ہیں ان کے لیے وہ مکان بنائیں. تو نہ میں نے رجوع کیا، نہ ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، پارٹی کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنا وقت گزارتے ہیں. اب میرے خیال میں زندگی کے آخری ایام ہم گزار رہے ہیں، زندگی کے آخری ایام، جب جیسے آج تک زندگی گزاری، چند دن باقی ہوں گے اس دنیا میں، وہ گزاریں گے اور جائیں گے خدا کے حوالے. ہم الیکٹ ہوئے، جب الیکٹ ہوتے ہیں، قانون ہے کہ ہر یہ جو نمائندہ ہے، الیکٹڈ ایم ایل اے ہے، ایک قانون کے تحت اس کو اپنا پراپرٹی سٹیٹمنٹ فائل کرنا ہوتا ہے. تو میں 6 بار الیکٹ ہوا، تو 6 بار میں نے پراپرٹی سٹیٹمنٹ اپنا دے دیا.
اور اب نیا قانون بھی بن گیا ہے. جس وقت نامنیشن پیپر فائل کرتے ہیں اس وقت بھی اپنی پراپرٹی دکھانی ہوتی ہے. جتنے فارم میں نے بھر دیے اس کے بعد یہ قانون بننے کے بعد اس کے ساتھ میرا پراپرٹی وہاں پر کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. اس کے خلاف جب الزامات ہوئے گرفتار بھی کیا اس کو. پہلے اے سی بی نے تحقیقات کی پھر انہوں نے کیس چھوڑ دیا اکاؤنٹیبلٹی کمیشن جو یہاں پر. پھر سی بی آئی کو حوالے کیا. سی بی آئی تحقیقات کر رہی ہے. نو پرابلم, وی ویلکم دیٹ. ہم نے کہا تحقیقات, اس نے کہا تحقیقات کرو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. تحقیقات کے بعد اگر وہ الزامات درست ثابت ہوئیں گے مجھے سزا دے دیجیے. اس نے برملا کہا, اخباروں میں وہ باتیں چھپی. تحقیقات چل رہی ہے تو اس میں کیا دقت ہے؟ اس میں کوئی دقت نہیں. دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے.